ہر سفر کا آغاز ہوتا ہے ایک امید سے، ایک خواب سے۔ پی بی سی ایس کا سفر بھی ایسی ہی امید سے شروع ہوا، اور وہ تھا لوگوں کی زندگیوں میں روشنی لانا۔ کتابیں، یہاں ہر کتاب ایک دوسرے سے مختلف ہے اور اپنی داستان بہت دلکش اور منفرد انداز سے بیان کرتی ہے۔ یہ داستان ان کتابوں کو کھولے اور پڑھے بغیر ادھوری ہے۔ صفحے پر صفحہ پلٹتے جائیں، کہانی اور بھی گہری ہوتی جائے گی، اور اس سب کو سمجھنے کے لیے انسان کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اترنا پڑتا ہے۔ پی بی سی ایس یعنی پاکستان بائبل کورسپونڈنس اسکول ایک ایسا ادارہ جہاں کتابوں کے ذریعے آپ اپنے ان سوالوں کا جواب حاصل کر لیتے ہیں جنہیں کھوجنا آپ کے لیے ممکن نہ تھا۔ دوستو، پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ اس میں مختلف رواج ہیں، مختلف تہذیبیں ہیں، اور بہت سے ادارے اس ملک کی ترقی کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ انہی میں سے ایک ادارہ پی بی سی ایس یعنی پاکستان بائبل کورسپونڈنس اسکول ہے۔ یہ ادارہ خط و کتابت کے ذریعے سے اور مختلف ذرائع سے لوگوں میں تعلیم کو عام کر رہا ہے۔ آج آپ میرے ساتھ رہیں گے، ہم مل کر سفر کریں گے۔ اس ادارے کے حوالے سے ہم جانیں گے کہ کس طرح سے یہ ادارہ ایک اچھا کام سر انجام دے رہا ہے۔ جی آصف بھائی، کی حال ہے؟ صحت ٹھیک ہے؟ ہاں جی، شکر ہے خدا دا جی۔ اچھا، میں ویکھ رہا پودا دن ب دن سکی جا رہا ہے، کی مسئلہ کی ہے دا؟ موسم دی تبدیلی ہے، موسم نا ایک دم گرم آ گیا، وہ وجہ نا انڈور پودا ہے، اسے چک لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، گوڈی وغیرہ پانی لاواں گے سیٹ ہو جائے گا۔ تے ٹھیک ہے، تسی ادھر دھیان رکھو، تے میرے مہمان آ گئے نے تے میں انہاں دے نال بیٹھا، ٹھیک ہے؟ سر۔ ہیلو سر۔ جی کیسے ہیں؟ ٹھیک میں ٹھاک ہیں بالکل آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ بہت خوشی ہوئی ہے آپ کو دیکھ کر، ویلکم ادارے میں آنے کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ مجھے بھی بہت اچھا لگا، اور خاص طور پر یہ سارا ماحول دیکھ کر اتنی زیادہ گرینری ہے۔ خدا کا شکر ہے اس خوبصورت جگہ کے لیے جو اس نے دی ہے۔ آئیے دفتر میں چلتے ہیں، کچھ گفتگو کرتے ہیں، چائے بھی پیتے ہیں۔ جی ضرور، پلیز۔ 1957 میں مشنری جان ڈبلیو وائلڈر نے پاکستان بائبل کورسپونڈنس اسکول کی بنیاد اس عزم کے ساتھ رکھی کہ خط و کتابت اور دیگر ذرائع سے خدا کی محبت کے پیغام کو پاکستان کے تمام کونوں تک پہنچایا جائے۔ ان کا رویا تھا کہ لوگ سچائی سے واقف ہو کر مسیح اور اس کی محبت کو جانیں۔ عدیل صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا، اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ ادارہ کس طرح سے دوسروں کی مدد کر رہا ہے۔ ہمارے ادارے کا جو قیام ہے اس کا مقصد ہی بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو سچائی ہے، جو خدا کا کلام ہے، وہ لوگوں تک پہنچایا جائے، اور اس طرح سے ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ بڑی زبردست بات ہے، اور بڑی خوشی ہوئی یہ جان کر۔ دوسرا ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ابھی موجودہ کون کون سے پروجیکٹس چل رہے ہیں، یا کس کس سمت میں آپ کام کر رہے ہیں؟ اس وقت جو ہمارے موجودہ پروجیکٹس ہیں اس میں جو پہلا پروجیکٹ ہے بنیادی طور پر وہ ہے کورسز لوگوں تک پہنچانا۔ دوسرا جو اس کا جو پہلو ہے یا دوسرا جو پروجیکٹ ہے وہ ہے ہمارا آن لائن کا۔ یہی کورسز ہم نے آن لائن بھی رکھے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ خدا کا کلام جو ہے، نوجوان خاص طور پر وہ سیکھنا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے۔ تیسرا ایک اور پروجیکٹ ہے جس میں ہم خدا کا کلام ایسے پادری صاحبان تک لے کر جا رہے ہیں جو ولیج میں ہیں، جو رورل ایریاز میں ہیں، جو کبھی سیمنری نہیں جا سکے، وہ بائبل نہیں سیکھ پائے کہیں سے بھی۔ وہاں تک ہم 1 سال کا ہمارا پروگرام ہے جس کو ہم میٹ پی کہتے ہیں، یا منسٹری ایسینشلز ٹریننگ پروگرام۔ مزید جو ہم جاننا چاہیں گے سر وہ یہ ہے کہ کیا جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کا ارینج کیا جاتا ہے کہ سب جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں اور آپ کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں؟ یہ بہت اہم ہے جو آپ نے پوچھا، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ہمارے جتنے کورسز ہیں جب ہم وہ کرواتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رہنا بڑا ضروری ہے۔
اور خاص طور پہ ہم ایسی فیلوشپ میٹنگز جو ہیں وہ رکھتے ہیں تاکہ لوگ آ سکیں. ہم ٹاپکس رکھتے ہیں, اس پہ گفتگو کرتے ہیں, اس کو انٹریکٹیو بناتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں, کچھ شیئرنگ کر سکیں. تو سر مزید ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ادارے کے مستقبل کے گولز کیا ہیں؟ پہلا جو ہمارا گول ہے وہ بنیادی طور پر کورسز کے حوالے سے ہی ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو کورسز ہیں وہ زیادہ تر لوگوں تک پہنچائے جائیں, اور اس کے لیے ہم مختلف اسٹریٹجیز جو ہیں وہ بنا رہے ہیں ان دنوں میں, جس میں ڈیفینیٹلی ہم سوشل میڈیا کو یوز کریں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپروچ کر سکیں, ریچ آؤٹ کر سکیں, اور لوگ جو ہیں وہ کلام کو حاصل کر سکیں. سر آپ یقین کیجئے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ بات کر کے. یہاں پر میں اپنے ناظرین سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ضرور آپ پی بی سی ایس کے کورسز کیجئے, آپ پی بی سی ایس سے رابطہ کیجئے. اگر آپ اس پروگرام کے توسط سے پی بی سی ایس کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو پی بی سی ایس کچھ نایاب کتابیں آپ کو تحفے کے طور پر دے گا. سر میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, اور ہم تیار ہیں تاکہ ہم لوگوں تک خدا کا کلام مفت پہنچائیں. تھینک یو سر. مجھے امید ہے کہ ابھی بہت سے عزیز جو ہیں وہ اس پروگرام کو دیکھ کر پی بی سی ایس سے رابطہ کریں گے. عادل صاحب میٹ پی کلاس کے لیے تیاری مکمل کر چکے ہیں ہم, تو روشن والا کے لیے نکلنے لگے تھے. تھینک یو. جوشوا بھائی, یہ بڑا اچھا موقع ہے اس وقت, کیونکہ ہماری جو منسٹری اسینشلز ٹریننگ پروگرام کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ چل رہی ہے. تو آپ جوائن کریں ایلی صاحب کو, یا آپ کو لے کر جائیں گے وہاں پر, اور وہاں پر آپ کا انٹریکشن بہت سے پادری صاحبان کے ساتھ بھی ہوگا, تو آپ جا سکتے ہیں ان کے ساتھ. جی ضرور, میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی, اور شکریہ آپ نے وقت دیا. ایلی بھائی, ہم جاننا چاہیں گے کہ ایسی کون سی وجہ تھی کہ میٹ پی کی کلاسز کا آغاز کیا گیا؟ ہم نے دیکھا کہ دیہات میں ہمارے بہت سارے ایسے خادمین ہیں جو خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں. وہ خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں, مگر ان کا المیہ یہ ہے کہ وہ کسی وجہ سے سیمنری یا بائبل اسکول سے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کر پائے. تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ان خدام پر نظر کی جائے اور ان کو کلام کی خدمت کے لیے تیار کیا جائے. اس لیے 2022 میں ہم نے گلوبل ایڈ کینیڈا کے اشتراک سے ایک سالہ پروگرام تشکیل دیا, جس کو ہم منسٹری اسینشل ٹریننگ پروگرام کے نام سے جانتے ہیں. چلیں, خدا کی شکر گزاری. ابھی چونکہ ہم جا رہے ہیں تو جا کے جب ہم اٹینڈ کریں گے تو مزید ہم اس کا تجربہ کریں گے. یقیناً جب آپ ان لوگوں سے ملیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ وہ اس سے کتنا زیادہ فیض یاب ہو رہے ہیں. ایلی بھائی, بڑا اچھا لگ رہا ہے یہاں گاؤں میں آ کر, دیہاتی کلچر کو دیکھ کر. سادہ لوگ ہیں اور بڑا سادہ سا ماحول ہے, اور آپ تو چونکہ آتے رہتے ہیں, آپ کو تو ہمیشہ اچھا لگتا ہوگا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہاں پہ گاؤں کے لوگ بڑی خوشی سے ہمیں قبول کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے گاؤں ہیں جہاں پہ جانے کا موقع ملتا ہے. ایلی بھائی, قبول تو لوگ کرتے ہیں, پیار بھی بہت زیادہ دیتے ہیں گاؤں کے لوگ جو ہیں. ایک بات جو اور ہم جاننا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کرائٹیریا ہے, یعنی کس قسم کے لوگ جو ہیں وہ میٹ پی کی کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں؟ کرائٹیریا بالکل سادہ سا ہے. اگر آپ خدمت گزار ہیں, کسی بھی ایریا میں خدمت کر رہے ہیں, تو آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ خادم ہیں, پاسبانی خدمت کر رہے ہیں, یا چرچ میں بطور ایلڈر خدمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ رفاقت خواتین کو لیڈ کر رہے ہیں, اور یا پھر سنڈے اسکول کو ٹیچ کر رہے ہیں, تو آپ سب اس کا حصہ بن سکتے ہیں. تو کس قسم کے کورسز جو ہیں وہ اس میں پڑھائے جاتے ہیں؟ میں آپ سے ذکر کر رہا تھا گاڑی میں کہ اس میں ہمارا فوکس ہے کہ جو خدمت کے لیے ضروری علم اور جو مہارتیں درکار ہیں وہ پہنچائی جا سکیں. تو اس میں ہم 12 کورسز ہوتے ہیں, جس میں خدا کی ذات سے لے کر پھر عملی کورسز شروع ہو جاتے ہیں. زبردست. تو اب تک کتنے طالب علم ہیں جو گریجویٹ ہو چکے ہیں؟ خدا کے فضل سے گزشتہ سال 26 لوگ جو ہے وہ گریجویٹ ہوئے ہیں. 26 لوگ, یہ تو بڑی اچھی کارکردگی ہے. اور اس حوالے سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جس طرح آپ دور دراز دیہاتوں میں جا کر اس کام کو سر انجام دیتے ہیں, تو کیا اس میں کوئی چیلنجز بھی آتے ہیں؟ بے شک اس میں کافی چیلنجز ہوتے ہیں. جیسے آپ نے خود فرمایا ہے کہ دور دراز علاقوں میں ہمیں جانا ہوتا ہے, تو وہاں تک رسائی کرنا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے.
उसके अलावा उनका सोचने का अंदाज़ और हमारा सोचने का अंदाज़ फ़र्क होता है। तो एली भाई, मुस्तकबिल के हवाले से आप क्या सोच रखते हैं मेटपी को सामने रखते हुए? हमारी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों तक हम पहुंच सकें, आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे इस प्रोग्राम की ज़रूरत है, जहाँ पे खादमीन हैं, सेमिनरी नहीं जा सके, उन तक हम पहुँचें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खिदमत के लिए तैयार हो सकें। क्लास का टाइम हो चुका है जोशुआ भाई, क्यों ना क्लास की तरफ हम रवाना हों। यकीनन मैं भी बहुत मुतजस्सिस हूँ। नाजरीन, हमने मेटपी की क्लास अटेंड की है। हमने देखा कि कितने अच्छे तरीके से एली सरदार साहिब अपने स्टूडेंट्स को मैसेज कन्वे कर रहे थे, और यही पीबीसीएस की खिदमत है, और ये बहुत कमाल की खिदमत है। अभी हम जाएंगे पीबीसीएस ऑफिस में और वहां पर हम बात करेंगे अमजद परवेज साहिब से और जानेंगे कि किस तरह से इन तालिब इल्मों के साथ ताल्लुक उस्तवार किया जाता है। अमजद साहब, बहुत खुशी है इस वक्त यहाँ आपके ऑफिस में बैठकर आपके साथ बातचीत करके। मैं बचपन में आपका नाम पढ़ा करता था जब मैं बाइबल कॉरस्पॉन्डेंस के कोर्सेज किया करता था, तो तब से बड़ा इश्तियाक था आपके साथ मिलने का। आज आपको देखा भी है, इसका मतलब ये है कि आप एक लंबे अरसे से यहाँ पर मौजूद हैं। तो ज़रूर अपनी खिदमत के हवाले से कुछ बताइए। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने मुझ पर इत्मीनान किया और मुझे आज 39 साल मुकम्मल हो चुके हैं तकरीबन, जब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो हमारे इब्तदाई लीडर थे जॉन डब्ल्यू वाइल्डर साहब, उनकी रफ़ाकत में भी मुझे काम करने का मौका मिला। ये तो बहुत कमाल की बात है। और मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा कि जॉन डब्ल्यू वाइल्डर साहब का आपने नाम लिया, हमने भी सुना, बड़े कमाल के लोग हुआ करते थे। तो कोई सुहानी याद आपकी उनके साथ, या उनके बारे में कुछ आप बयान करना चाहें जो आपने अज़ खुद देखा हो? मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ वो ख़ुद कहते थे बल्कि अमली तौर पर ख़ुद भी वो वक्त पर आना, हमारे साथ काम करना, हम जब उसको फॉलो करते हैं तो देखते हैं कि वो उनकी कमिटमेंट जो है वो खुदा के साथ थी और वो बड़े वफ़ादार थे। हम कोशिश करते हैं कि उसी को फॉलो करें। हम जो कोर्सेज़ आते हैं उसको बाकायदगी के साथ चेक करते हैं, वक्त पर हम वापस भेजते हैं। ये हम इसको ज़रूर फॉलो करते हैं। अब जैसा कोर्सेज़ की आप बात कर रहे हैं, तो जो तलबा हैं वो अपने कोर्सेज़ मुकम्मल कर लेते हैं, तो आप किस तरह से फिर उनके साथ मज़ीद राब्ते में रहते हैं? हमारे मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक तो हम फ़ोन पे उनके साथ फेलोशिप रखते हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, जो उनकी गलतफहमियां, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। ये ज़बरदस्त बात है। और दूसरा मेरा सवाल ये होगा कि जैसे कोई बिल्कुल नया है, उसे नहीं पता पीबीसीएस के हवाले से, इन कोर्सेज़ के हवाले से, तो किस तरह से फिर आप उनको बताते हैं? हमारे पास मुख्तलिफ़ टूल्स हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास इस तरह के कुछ कार्ड्स होते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो हमारे कोर्सेज़ करने वाले लोग हैं, हमारे साथी हैं, कि उनको हम ये कार्ड्स भेजते हैं, वो दूसरे साथियों को मुतारफ़ करवाते हैं, और जिस शख्स का नाम और एड्रेस हमारे पास पहुंचता है, हम इब्तदाई कोर्स उसको रवाना कर देते हैं। अमजद साहब, आपको एक लंबा अरसा हो गया है स्टूडेंट्स के साथ राब्ते में। ये बड़ी ज़बरदस्त खिदमत है जो आप सर अंजाम दे रहे हैं। मैं आपकी हौसला अफजाई यहाँ पर करना चाहूँगा। मुझे बहुत खुशी हुई है, और यकीनन जो हमारे नाजरीन हैं उनको भी बहुत खुशी हुई होगी, और वो भी आपकी हौसला अफजाई करना चाहेंगे। आप हमेशा इसी तरह से इस खिदमत को सर अंजाम देते रहें। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन। दोस्तों, पीबीसीएस के साथ मेरा ये सफ़र बहुत अच्छा रहा। मुझे जानने का मौका मिला कि किस तरह से ये इदारा दूर दराज के लोगों और दूर दराज के देहातों में इल्म को बांट रहा है, और ना सिर्फ कोर्सेज के ज़रिए इल्म फैला रहा है, बल्कि नए इल्म की खोज की तरगीब भी दे रहा है। बचपन में जब मैं पढ़ा करता था इन किताबों को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा करता था और मैं मुतासिर हुआ करता था। लेकिन आज जब मुझे करीब से देखने और जानने का मौका मिला, तो मुझे और भी अच्छा लगा है, और मेरे अंदर और भी ज़्यादा जुस्तजू बढ़ गई है कि मैं और भी ज़्यादा इल्म को हासिल करूं। अगर आप भी अपने इल्म में इजाफा करना चाहते हैं, तो ज़रूर पीबीसीएस से रजू कीजिए और इन कोर्सेज़ को कीजिए। अब हम मिलेंगे नए एपिसोड में किसी नए इदारे के साथ, और उस इदारे के हवाले से जानेंगे बहुत सी मालूमात। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए अपने होस्ट जोशुआ बशीर को।
खुदा हाफिज।